ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے. مجھے نہیں پتا اللہ علم کون کرتا ہے, لیکن یہ مجھے پتا چل جاتا ہے, علماء کو, یہ ائمہ مساجد جو ہے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں. بڑی شاندار آیت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس سے پہلے غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر ایک تمہاری مدد کے لیے ایک ہوا کی آندھی بھیجی. اب آپ کہیں گے غزوہ بدر میں تو ہوا کی آندھی آئی نہیں تھی, وہ ہوا کی آندھی سے مراد ملائکہ کی بارش اللہ تعالیٰ نے کر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو, ان کے دلوں کو اسٹرانگ کر دیا, مضبوط کر دیا کہ تم بے فکر رہو, اگر ضرورت پڑی تو 1000 سے تمہاری مدد کی جائے گی, اگر پھر ضرورت پڑی تو 2000 سے تمہاری مدد کی جائے گی, اگر وہ بھی کم رہے تو 3000 سے تمہاری مدد کی جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب کائنات کو غرق کرنے کی باری آتی تھی تو ایک فرشتہ آتا تھا اور ان کفار کو مٹانے کے لیے 3000 کی فوج اگر آ گئی تو پھر مسلمانوں نے جیتنا ہی تھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, صرف وعدہ کیا تھا کہ ہم بھیجیں گے. فوج کوئی بھی نہیں آئی فرشتوں کی, جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ فوج فرشتوں کی وہاں پر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا اور ان کے قدموں کو ثابت قدم کرنا تھا کہ یہاں پہ ڈٹے رہو. فلاح اور نصر من اللہ و فتح قریب, فلاح تمہاری ہوگی, فتح تمہاری ہوگی, اپنے دلوں کو مضبوط کر دو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ہے, عرض کی یا رسول اللہ, تلوار اٹھاتے ہیں, مشرک کی گردن تک لے کے جاتے ہیں تو اس کی گردن کٹ کے ہمارے قدموں میں گر پڑتی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اور آواز آتی ہے اقدم حیزم اذهبوا الی غیری. تو حضور نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے ہوئے ہیں, تمہاری تلوار اٹھنے سے پہلے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں اور اپنے گھوڑے کا نام لیتے ہیں, اقدم حیزم, چل میرے گھوڑے, اذهبوا الی غیری, کسی اور کی طرف, اور تلوار تمہاری لگنے سے پہلے وہ اپنی تلوار سے اس مشرک کی گردن مار دیتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہمارے ساتھ تو پھر تھوڑی سی زیادتی ہو گئی. زیادتی کیا ہوئی, ہمیں تو ثواب سے محروم کر دیا گیا. حضور نے فرمایا فکر نہ کرو, گردن وہ کاٹتے جائیں گے اگر وہ ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں لکھا ہے. سبحان اللہ. یہ احزاب, سورہ احزاب کا ذکر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے آئیڈیل ہونے چاہیے, نہ کہ ہندی, نہ بالی ووڈ, نہ لالی ووڈ, اور نہ کوئی اور جو ووڈ ہے. ان فلموں کے ایکٹر جو ہیں وہ تمہارے آئیڈیل نہ بنے, تمہارا آئیڈیل محمد مصطفیٰ ہونا چاہیے. اور یہ آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, شان نزول کیا ہے, یہ آپ سنیں گے تو آپ شاید آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا, میں بیان کر دیتا ہوں مختصر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کدیر اٹھا کے خندقیں کھود رہے تھے. ایک چٹان نمودار ہوئی اور انہوں نے اس کو توڑنے کی بعد مرتبہ کوشش کی لیکن وہ نہ ٹوٹی. حضور کی بارگاہ میں آگے, اب دیکھیں کوئی بھی مصیبت پڑتی تھی بھی وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ اللہ سے, کوئی اللہ جہاد تیرے لیے لڑنا ہے, دین تیرا بچانا ہے, یا اللہ یہ نہیں ٹوٹ رہی توڑ, تو اللہ توڑتا, مانتا ان کی. جو پروردگار ان کی شانوں میں آیتیں نازل کر سکتا ہے, جو پروردگار ان کے لیے دین کے فتوے کو چینج کر سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں تھا؟ لیکن نہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے نہیں, کھڑے تو اللہ کی بارگاہ میں تھے, گئے رسول کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ مصیبت پڑ گئی, تو پتہ لگا صحابہ کو جب مصیبت پڑتی تھی تو وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے, اور حضور جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو مصیبت ٹل جایا کرتی تھی. آپ کو یہ ایک راستہ دیا جا رہا ہے, وے دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کو مصیبت پڑے تو اللہ سے تو مانگ ہی سکتے ہو, وہ تو ہے ہی, لیکن اگر تم تھرو دا چینل آ جاؤ, اگر حضور کو لے کر ساتھ چلو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو ٹالے گا ہی نہیں کبھی. اللہ بھی خوش ہو جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے گا. اب یا رسول اللہ مصیبت پڑ گئی ہے, وہ چٹان نکلی ہے, ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. حضور نے فرمایا اچھا چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے, آپ نے کدیر اٹھائی, جیسے ہی کدیر اپنے سر مبارک سے اونچی کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکم, آپ کا پیٹ مبارک ننگا ہوا, اور صحابہ نے دیکھا کہ صحابہ نے بھوک کی وجہ سے, بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے. عرب کا یہ طریقہ تھا کہ بھوک کو مٹانے کے لیے یا بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے کپڑے میں 1 یا 2 پتھر لپیٹ کے کس کے باندھ لیتے تھے وہ پیٹ پہ, شکم پہ, کہ میدا جو ہے, اسٹومک جو ہے, پیٹ جو ہے وہ ساتھ جڑ جائے, نہ بھوک کی طلب رہے نہ پیاس کی طلب رہے. جب وہ دیر اٹھائی اور ماری اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے تو
پہاڑی جو چٹان نمودار ہوئی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ریت بن گئی. صحابہ نے تکبیریں بلند کی، لیکن صحابہ کے ذہن میں جو غلط فہمی پیدا ہونے والی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کلیریفائی کر دیا کہ غالباً جب کدیل لگے گی اور یہ چٹان ٹوٹ کے ریت بن جائے گی، صحابہ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے، حضور کے اندر پاور ہے اس کی، تو اس وجہ سے یہ چٹان ٹوٹ گئی. نہیں، جیسے کدیل اٹھائی تو صحابہ کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے کہ بھی اگر ہم ایک دن کے بھوکے ہیں تو ہمارے آقا و مولا تو 2 دن کے بھوکے ہیں، اور وہ جو چٹان ٹوٹی ہے وہ تو نبوت اور رسالت کی قوت سے ٹوٹی ہے. یعنی کہ وہ غلط فہمی پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی. جب چٹان پارا پارا ہو گئی، ریت بن گئی، تو اللہ کو اپنے حبیب کی ادا اتنی پسند آئی، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. جبریل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آگے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ کی آواز کم ہوگی، روزہ لگ رہا ہے آپ کو، روزہ تو رکھا ہوا پھر. اور ایک صحابی، یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، مجھ سے نہیں رہا جا رہا کہ میں اس کو کاٹتا ہوا آگے جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا، اچھا میری دعوت کرنا چاہتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا صحابہ کی جماعت کو، غلاموں سنو، یہ ہمارا غلام ہماری دعوت کرنا چاہتا ہے. اب حضرت جابر، ان کا نام تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کی دل میں سوچنے لگے، میں نے دعوت حضور کو دی تھی، حضور نے پورے لشکر اسلام کی دعوت دے دی ہے، میں تو پھنس گیا آج. بہرحال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جرأت نہیں تھی بولنے کی. گئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ بھی اس طرح سے میں نے حضور کو کھانے کی دعوت دی ہے، یہ بکری کا جو بچہ ہے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، اس کا گوشت تیار کرتا ہوں، تو جتنا بھی آٹا گھر میں پڑا ہے اس کی روٹیاں تیار کر دے اور باقی کا یہ سالن تیار کر دے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے جب ساری چیزیں تیار ہو گئی تو دیکھا گھر کے باہر نکل کے کہ لشکر اسلام کی دھوڑیں اڑتی آ رہی ہیں. اب جو لشکر اسلام 2 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوگا اور خندقیں کھود رہا ہوگا، اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں، اگر آپ نے خندقیں کھودی ہوتی تو آپ تو جناب پورا بکری کا بچہ کچا ہی کھا جاتے. دیکھا، پریشان ہو گئے. حضرت جابر کی زوجہ نے کہا، جابر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کی پیشانی پہ پسینہ ہے، آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا، میں نے تو حضور کو اکیلے میں کہا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، حضور نے پورے لشکر اسلام کو دعوت دے دی ہے، مجھے پریشانی یہ لگی ہوئی ہے، یہ تو 2 دن کے بھوکے ہیں سارے، یہ ایک بکری کا بچہ کیا کام کرے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو صحابیہ تھی، صحابیہ کا دیکھیں ایمان دیکھیں، کہتی جابر بس اتنی سی بات ہے، ارے تیرا کام تھا حضور کو دعوت دینا، حضور کی دعوت کا انتظام کرنا تیرا کام ہے. جن کو حضور نے دعوت دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت کا خود ہی بندوبست کرتے رہیں گے. یہ تمہاری درد سری نہیں ہے، حضور خود ہی بندوبست کریں گے. آئے، دسترخوان بچھا دیے گئے. حضور نے کہا، جابر میری بارگاہ میں ہنڈیا کو ڈھک کے لانا اور روٹیوں کے اوپر کوئی رومال رکھ کے لانا. عرض کیا، رسول اللہ حکم کی تعمیل ہوگی. ایسا ہی کیا گیا. جب حضور کی بارگاہ میں رکھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا اور وہی ہاتھ روٹیوں کے اوپر پھیر دیا. اب جو لوگ تو یہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، ان کو یہ جا کے پوچھیں کہ تم اگر لعاب دہن اپنی تھوک جو ہے کسی ہنڈیا میں ڈالو اور وہی ہاتھ ہماری روٹیوں کے اوپر دیسی گھی کی طرح چوپڑ دو تو وہ تو روٹی انسان تو دور کی بات ہے، میرے خیال بکری بھی نہیں کھائے گی. لیکن حضور کی ذات دیکھی، حضور نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا اور روٹیوں کے اوپر وہ مکھن والے ہاتھ اپنے چوپڑ دیے روٹیوں کو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بانٹتے جا رہے ہیں، تقسیم کرتے جا رہے ہیں. سارے صحابہ، لشکر اسلام سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اور حضرت جابر بڑے خوش کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام خود ہی کر دیا. یقین جانے محدثین فرماتے ہیں جب حضور علیہ امام بخاری کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہنڈی سے کپڑا اٹھایا اور روٹیوں سے کپڑا اٹھایا تو روٹیاں بھی اتنی موجود تھی اور سالن بھی اتنا ہی موجود تھا. یہ عظیم شان واقعہ ہے اس کے پیچھے. یہ لقد جاءکم رسول کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی مر جائے سوری ٹو سے تو قرآن تب نہ پڑھا کرو، تب پڑھا کرو مرنے سے پہلے. کسی کے اپنے مرنے سے پہلے قرآن پڑھ لو کم از کم، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کیا کہتا ہے. کتنا عظیم شان واقعہ ہے اس کے پیچھے.
لیکن آپ پڑھتے ہوں گے جیسے وہ